حقوق العباد میں انسان کو اپنے بیگانے عزیز و اقارب، ماں باپ اور دیگر تمام رشتہ داروں سے نیک سلوک، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی، جانوروں کو دکھ نہ پہنچانا، آداب مجلس، آداب گفتگو اور آداب ملاقات وغیرہ حقوق العباد میں شمار ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، قرآن و سنت میں حقوق اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت حقوق العباد کو دی گئی ہے۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد میں دنیا کے ہر مذہب، ہر ذات و نسل، ہر درجے اور ہر حیثیت کے انسانوں کے حقوق شامل ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم عزیزوں کے حقوق ادا کریں تو اس کے ساتھ غیروں کے حقوق بھی ادا کریں۔ غلام اگر مالک کی خدمت کرے تو مالک بھی غلام کا پورا خیال رکھے۔ والدین اگر اولاد کے لیے اپنی زندگی کی ہر آسائش ترک کر دیں تو اولاد بھی ان کی خدمت اور عزت میں کمی نہ کرے۔ بیوی اگر شوہر کی خدمت گزاری کرے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے آرام اور سکون کا خیال رکھے۔ یہی دین اسلام کی پوری انسانیت کے لیے تعلیم ہے۔ حقوق العباد میں والدین، اولاد، بیوی، رشتہ دار، یتیم، مساکین، مسافر، مستحقین، ہمسایہ، سائل، قیدی اور ملازمین وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین کرام، حقوق العباد ادا کرنا مومنوں اور جنتیوں کی صفت ہے۔ قیامت کے روز نہ صرف حقوق اللہ کا حساب ہوگا بلکہ بندے کے حقوق کا بھی حساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بہت ساری نیکیوں کے باوجود حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حقوق تو معاف کرنے پر قادر ہے، مگر حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ مظلوم معاف نہ کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کو اپنا نصب العین بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کو سمجھنے اور صحیح طرح سے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔